والنجم إذا غوى. فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے حدیث ہیں وہ مرزا صاحب کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. مرزا انجینئر صاحب کو پروموٹ کرنے والا حدیث ہو سکتا نہیں، اور صحابہ کے دشمن کو پروموٹ کرنے والا، قادیانیوں کے دوست کو پروموٹ کرنے والا، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ کرنے والا، اس کو پروموٹ کرنے والا حدیث ہو سکتا نہیں. اپنے ایمان کی فکر کرو. آپ کہتے ہو کہ رفع دین، اور رفع دین ٹرمپ کر لے گا تو اس کی بھی تم پروموٹ کرنا شروع کر دو. اوباما کر دے گا پتا ہے کہ نہیں؟ شیطان نے ایک دفعہ سچی بات کی تھی، تو شیطان سچی بات کر دے تو ہمیشہ شیطان کے گلے پا پا کے اپروڈ کرو گے لوگوں کو کہ دیکھو شیطان ماشاءاللہ کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. بات سمجھو ہوتی ہے. کسی رافضی کو، کسی نیم رافضی کو پروموٹ کرنا قدر جائز ہے. آپ مثال کے طور پر رفع دین والی بات کر رہے ہیں، اور یہ رفع دین کے خلاف نہیں بولے گا. آپ ذرا تھوڑے دن صبر کریں. فاتحہ بالکل امام کے خلاف تو بولے ہیں مرزا صاحب، فاتحہ بالکل امام کے نیچے فاتحہ. جب امام پڑھ رہا ہے تو فاتحہ نہیں پڑھنی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو قطعاً اہل حدیث سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور جو بندہ اسے اہل حدیث جو بندہ اسے اہل حدیث کہتا ہے وہ خود اہل حدیث کے تمام علماء کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ یہ بندہ اور رافضیوں کو پروموٹ کرنا ہے تو اپنی آخرت کی فکر کرو. پہلا سوال، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ امارت یا قصاص؟ قصاص عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بدلہ لینا، قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا. یہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ کہاں تھا؟ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو 1 سال بعد یہ مطالبہ کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا سیدنا معاویہ سے بھی 1 سال پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ عثمان کے قاتلوں کو فوراً قتل کرو. اور طلحہ اور زبیر بھی ان کے ساتھ ہیں. پتہ ہے نا اشرف مبشرہ میں سے قتل ہو چکے ہیں، وہ بھی سیدہ عائشہ کے ساتھ ہیں. اور یہ مطالبہ کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ان قاتلوں کی سزا کو لیٹ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ان قاتلوں کو فوراً سزا دے دیجیے. بات سمجھیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی دیر ڈیلے بھی ہے. یہ اختلاف تھا، اس اختلاف کی وجہ سے اختلاف آگے بڑھا. کسی عمارت کا، کسی خلافت کا کوئی رولا نہیں تھا. جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کوئی بھی صحابی خلافت کی وجہ سے لڑ رہے تھے، وہ بدبخت جھوٹا ہے، دجال اور کذاب ہے، منافق ہے. سمجھے؟ یہ دیکھیں آپ نے فیصلہ کیا، ہم نے نہیں کیا. دیکھیں جو جانتے بوجھتے ایک بندہ ہے اس کے سامنے دلائل واضح نہیں. مثال کے طور پر کئی بندے دیکھیں جو جانتے بوجھتے ایک بندہ ہے اس کے سامنے دلائل واضح نہیں. مثال کے طور پر کئی بندے ایسے ہوتے شیعہ سے نئے تو سنی ہوئے ہوتے ہیں، ان کو ایسی بڑی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، کچھ باتیں ایسی کر جاتے ہیں. کئی علماء بھی ایسے گزرے، ان کی زندگی میں کئی ادوار ہیں. پہلے وہ مثلا شیعہ تھے، پھر وہ سنی ہو گئے. شیعہ ہونے کے حالت میں انہوں نے کئی باتیں کہا، لوگ پیش کرتے پھر دیکھو گے تو وہ بعد میں سنی ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی. اور کئی لوگ نئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اتنی باریک مسئلوں کا پتہ نہیں، کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں. جس بندے کو دلائل پتہ چل گئے اس کے بعد بھی ایسی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ رسول کو منکر ہے. کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح بخاری کی حدیث سے کی روح سے باغی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ کو باغی کہا گیا ہے تو پھر تو بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں کہا گیا تو پھر نہیں کہہ سکتے. بات سمجھیے. اب کوئی مائی کا لال قیامت تک اس کے پاس موڑ گئے، ایک حدیث لے گا، صحیح بخاری تو گجا، مسلم تو گجا، ابو داؤد نسائی ابن ماجہ تو گجا، مسند احمد تو گجا، طبرانی تو گجا، کسی حدیث کی کتاب، کسی تاریخ کی کتاب ایک صحیح الاسناد روایت نہیں آئی جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے باغی فرمایا ہو. کوئی ایک. اچھا وہ حدیث ہے کیا؟ صحیح بخاری میں بھی ہے.
کہ تب تم پر فیاد الباغیہ، عمار رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا. کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. اچھا بتائے کوئی بندہ جرأت کر کے کھڑا کرے ہاتھ، کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا معاویہ کو سیدنا عمار کو قتل کیا؟ اور بتائے کوئی بندہ کہے کہ سیدنا معاویہ نے قتل کیا عمار رضی اللہ عنہ کو، اور یہ دعویٰ تو آج تک رافضیوں نے بھی نہیں کیا اور ان کے بڑوں نے بھی نہیں کیا، یہ کیسے کریں گے؟ کوئی ایک روایت لے کر آئے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ کو سیدنا عمار کو قتل کیا، کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں. باغی کسے فرمایا نبی پاک نے؟ جو قتل کرنے والے، جو میں پہلے بھی اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں، عربی جاننے والے اس بات کو سمجھ لیں. جو عربی سے جاہل ہیں وہ، پر مرزا صاحب اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے کیونکہ عربی سے جاہل جو ہیں گورے ہیں بیچارے. ایک ہے قتل اور ایک ہے قتال، ایک ہے قتل اور ایک ہے، دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن دونوں کا معنی مختلف ہے. قتل کا معنی ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں قتل کرنا کسی کو جان سے، یہ ہے قتل کرنا. اور ایک ہے قتال جس کا معنی ہوتا ہے لڑائی کرنا. اور سمجھے ایک قتال ہے جس کا معنی لڑائی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لڑائی کرنے والے کو باغی کہا یا قتل کرنے والے کو؟ اور نبی پاک نے فرمایا تھا تو بولو کل بھی الباغیہ کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی نبی پاک نے جان سے مارنے والے کو باغی کہا ہے، لڑائی کرنے والے کو باغی کہا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے. آپ فصیح البیان تھے، آپ کو جوامع الکلم نصیب ہوئے تھے. یعنی ایسا کلمہ جس میں اتنی جامعیت، اتنا نکھیڑا کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان کے درمیان کیا کرو؟ آپس میں لڑائی کریں. آپس میں کیا کریں؟ لڑائی کریں. دونوں تو پھر بھی کیا ہے؟ مومن. پھر بھی کیا ہے؟ اور بات سمجھے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت سیدنا معاویہ سیدنا علی پر فٹ ہوتی ہے. یہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی پر اللہ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کے دو گروہ، لڑائی کرنے والے مومن اور عمار کو قتل کرنے والے. بات سمجھ آئی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمار یعنی علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے لڑائی تو کی ہے لیکن عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. جس کو باغی کہا نبی پاک نے وہ قتل کرنے والا ہے نہ کہ قتال کرنے والا. بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تو ایک سائڈ پہ نا، ان کے تو بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا. کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے سیدنا عمار کو شہید کیا. کسی ایک صحابی نے بھی شہید کیا. بات سمجھ لیجیے، ہمارا دعویٰ ہے کسی مائی کے لال کی کوئی ضرورت ہے تو ثابت ہے. بات سمجھ گئے؟ نہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ کسی اور صحابی نے، کسی بھی صحابی نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. جس نے شہید کیا وہ کون ہے؟ جس نے شہید کیا وہ کون ہے؟ کسی صحابی نے شہید کیا نہیں، نہ سیدنا معاویہ نے. لہذا وہ باغی کیسے ہوگا؟ چلو آگے ہے کہ سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کرنے والے حضرت معاویہ تھے یا کوئی اور؟ بتا دیا میں نے. صحابی کوئی بھی نہیں تھا، باغی تھے. آگے اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سیدنا معاویہ کے لشکر میں باغی کیا لینے پہ رہے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جن باغیوں سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قتال کیا بعد میں جنگ نعمان میں، وہ باغی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے کہ نہیں؟ اور کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ باغی سیدنا علی کے گروہ میں تھے نا؟ سب ہی مانتے ہیں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی بہت ناراض تھے ان سے. جب وہ بات کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ دانت پیستے تھے غصے سے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سکل سے ثابت ہے. لیکن مسئلہ کے طرف کہ ابھی اگر ان کو ہاتھ ڈالا تو یہ اتنا زیادہ کھڑا کریں گے، تھوڑا سا مضبوط ہو تو پھر میں ان باتوں کو پوچھوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں مالک بن اشتر نبی بھی ہے، موجود تھا، جس کو ام المومنین کہتی ہیں کہ یہ کتا ہے.
کتا ہے. یہ کتا بھی سیدنا علی کے لشکر میں موجود تھا اور ایک دن اس نے ایسی بات کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غصے سے جان لی. اس بدبخت کو میں ابھی اڑاؤں. لیکن پھر آپ نے سوچا کہ نہیں ابھی موقع نہیں. پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں ایک بندہ بھیجوں اس کے پیچھے کہ اس کو قتل کر دے بغیر بتائے. لیکن پھر آپ نے کہا کہ نہیں یہ موقع ہے. بات سمجھ لیتے ہیں کسی کے لشکر میں کسی کا ہونا اس سے اس کا وہ موقع ہونا لازم آتا. اپنے مفاد کے لیے کوئی کسی بھی لشکر میں تھا اور دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں منافق داخل تھے کہ نہیں اور بتاؤ تھے کہ نہیں تھے. وہ جاتے تھے نا غزوے میں تو پھر سیدنا معاویہ کے لشکر میں اگر کوئی باغی تھا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. سیدنا معاویہ کا اس میں کیا قصور ہے. اگر تو انہوں نے کہا کہ آؤ گی میرے ساتھ آؤ ہمارے کو قتل کرنا ہے ہمیں تو بتاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ہاتھوں بھی کئی صحابہ شہید ہو گئے. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ جو اشرا مبشرہ میں سے ہیں جنگ جمل میں شہید ہوئے. اور جنگ جمل یہ سیدنا طلحہ سیدنا عائشہ کے ساتھ تھے. کن کے مقابلے میں؟ سیدنا علی کے مقابلے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب صحابہ سے اللہ رضی. جب لڑائی ہوئی اختلاف ہوا تو سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی جو ہے وہ قاتل ہیں سیدنا طلحہ ہے؟ اور لشکر والے کسی نے شہید کیا ہے نا لیکن اس کا الزام سیدنا علی پر ڈال سکتے ہیں نہیں. کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہا ہے کہ آپ قتل کرو طلحہ نہیں. نہ وہ اس نیت سے آئے نہ اس نیت سے کسی کو بھیجا. اب اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ الزام ان پر نہیں ڈالا جا سکتا. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نہ اس نیت سے آئے نہ کسی کو بھیجا ہے جاؤ عمار کو شہید کرو. لیکن پھر بھی کسی باغی نے ان کے لشکر میں سے سیدنا عمار کو شہید کر دیا. اس کا الزام سیدنا معاویہ پر نہیں آتا. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ دونوں میں سے حق پر کون تھا؟ دونوں حق پر. دونوں بولو دونوں حق پر ایک. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں. میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے. فرمایا طائفتین عظیمتین من مسلمانوں کے دو عظیم الشان جتھے دو عظیم الشان گروہ. دونوں کو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ عظیم الشان. دونوں کو کیا فرمایا؟ جو باطل پر ہوتا ہے وہ عظیم الشان ہوتا ہے. وہ حقیر ہوتا ہے وہ عظیم ہوتا نہیں. عظیم الشان گروہ. آگے فرمایا کہ خوارج سے قتال کرنے والا اول الطائفتین بالحق. وہ دونوں گروہوں میں سے وہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب ہے. جو حق کے زیادہ تو دونوں گروہ پھر اور حق پر ایک حق کے زیادہ قریب. ورنہ سیدھے سے الفاظ ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ خوارج سے قتال کرے. اور بتائیں ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو اور نشانی بتانی ہو تو یہ کہا جاتا ہے جو حق پر ہو وہ یہ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا دونوں حق پر ہوں گے. اول طائفتین بالحق. دونوں حق پر ہوں گے ایک حق سے زیادہ قریب ہو. بات سمجھ لیجیے دونوں حق پر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور صحابہ کرام کا فیصلہ بھی ہے. صحابہ کرام جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف شامل ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سارے نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اچھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے پوچھتے ہیں تو جو ایک سال پہلے ان سے سیدنا علی سے اختلاف کر رہے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ حق پر ہوگا. اور بتائیں کہ جب طلحہ اور زبیر اور سیدہ عائشہ سیدنا علی سے اختلاف کرتی ہیں تو حق پر کون تھا؟ بتائیں کون تھا حق پر؟ دونوں حق پر تھے. تو جب سیدنا معاویہ اختلاف کرتے ہیں تو دونوں حق پر. نبی پاک کی یہ فرماتے ہیں مسلمان کی یہ فرماتے ہیں. سیدنا معاویہ نے اپنی دور حکومت میں سیدنا عثمان کا قصاص لیا کہ نہیں؟ اگر نہیں لیا تو اس کا سبب کیا ہے؟ کس نے کہا کہ نہیں لیا اور کس نے کہا؟ دو بندے تھے جو مین آف دا میچ کہہ سکتے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے یہ تو اعزازی طور پر کہتے ہیں. لیکن یہ جو لڑائی ہوئی نا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کی اس میں سر فہرست دو بندے سر فہرست ہے. کون کون؟ جن کا نام ہمیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا.
فرماتی ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. ایک مالک اشتر ہے، مالک اشتر، دوسرا محمد بن ابی بکر ہے، دوسرا محمد بن ابی بکر. یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی سیدنا عثمان سے نہ اختلاف کیا نہ شہید کیا. ان دونوں میں سے کوئی بھی صحابی نہیں. یہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، ہم بتا چکے ہیں، بات صحیح ثابت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کو، اور تیسرے کا بھی نام کہ ان بدبختوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یا اللہ ان پر اپنا کوئی عذاب نازل کر، ہمارے دلوں کو ٹھنڈ پڑے. یہ دونوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں قتل کر دیے گئے. یہ دونوں آج تک رافضی رو رہے ہیں کہ معاویہ نے مالک اشتر کو قتل کر دیا اور معاویہ نے محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا، اور روما پیٹو اسی لیے تو قتل کیا ہے کہ وہ قاتل عثمان ہے. اور بات سمجھیے کہ نہیں، کہتے ہیں کہ قصاص کیوں نہیں لیا؟ تم خود مان رہے ہو، خود حوالے پیش کر رہے ہو کہ دیکھو بھی مالک اشتر کو قتل کر دیا، محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا، تو بھائی یہ ہے نا کہ وہ قاتل عثمان ہے. ہم پتہ چلے گا کہ نہیں بدلہ لیا کہ نہیں لیا. ایک ایک کو چن چن کر مارا. سیدنا علی اور سیدنا عائشہ کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ ان میں حق میں کون تھا؟ کوئی سوال آیا. دونوں حق پر تھے اور وجہ کیا تھی کہ سب سے عثمان، اس میں اختلاف تھا. مرزا محمد علی جیلنی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے. عبداللہ بن زبیر کا عمل بھی ذکر کیا ہے اس بارے میں. دیکھیے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو سنت کہنا اس کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. کیا ہے؟ بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ ہے. صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ نماز میں ہاتھ باندھو. نماز میں نبی پاک کا حکم ہے نماز میں ہاتھ باندھو. اور یہ جھوٹے کہتے ہیں کہ نبی پاک کی سنت ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا. کتنے بڑے جھوٹے ہیں یہ. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہوتا تھا کہ ہم نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھیں. یہ اس طرح. اب دیکھیں نبی پاک نے حکم کیا فرمایا؟ ہاتھ باندھنے کا. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا تمام انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء کی فطرت میں سے، فطرت سے مراد تمام انبیاء کا طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی نہیں. باقی یہ جو وہ ایک روایت ابو داؤد کی پیش کرتے ہیں، کتنے جاہل. اب دیکھو میں نے بتایا قرآن اوپر دے کر پڑھنا نہیں آتا، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اور حدیث کو وہ سمجھ رہے ہیں جو ائمہ دین نے نہیں سمجھا. نہ صحابہ نے اس حدیث کو یہ سمجھا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ دین. اور امام ابو داؤد نے وہ حدیث پیش کی نا، امام ابو داؤد نے سمجھا کہ نبی پاک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے. بالکل جھوٹ اور خیانت اور جہالت پر مبنی بات ہے. اور جہاں تک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، ان کا کوئی عمل ایسا نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں. کوئی مائی کا نام ضرورت کرے لائے کہ جس طرح ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو نماز میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کے آغاز میں جسے ہم قیام کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں. لائے کہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیتے تھے. کوئی ثبوت نہیں. اس روایت میں بھی کیا ہے کہ عبداللہ بن زبیر نماز میں ہاتھ چھوڑتے تھے. نماز میں قیام کی بات. اور بتاؤ رکوع کے بعد ہم چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں تو دیکھے گا تو کہے گا کہ نماز میں ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں. ایسے عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کسی نے بیان کیا کہ وہ ہاتھ چھوڑتے تھے. ہم بھی چھوڑتے ہیں. ہاں تم پر یہ لازم تھا کہ تم یہ ثابت کرتے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے اللہ اوپر کہہ کر ہاتھ نیچے چھوڑ دیتے، باندھتے تھے. سمجھیے بات نہیں. اس کے بعد امام کی انتظام میں جہری نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ امام کی قرات سے پہلے سجدہ یا رکوع سے پہلے والے سجدہ میں پڑھنا چاہیے. یہ اعتراض جہلا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ جہلا یعنی قرآن کے اوپر دے کے پڑھنا نہیں آتا. مرزا انجیل یا کتاب جیسے بات سمجھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے.
کہ نماز میں امام کے ساتھ بھی آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، امام کے ساتھ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے۔ اس حوالے سے ہمارا پورا لیکچر ہے، انجینئر صاحب کے گھٹنوں کو ہم نے بڑا پڑھا اس حوالے سے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یا پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے، امام کے ساتھ نہیں پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پڑھوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے نماز میں قرآن بھی پڑھتے تھے۔ ایک دن صبح کی نماز کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بولنے لگے، سلام پھیرا، پوچھا تم میں سے کون کوئی میرے پیچھے پڑھتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا جب میں اونچی آواز سے قرات کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھا کرو نہیں۔ وہ بات سمجھ آتی ہے، جب میں اونچی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس وقت صرف فاتحہ پڑھا کرو، اس وقت صرف فاتحہ۔ اب بتائیں کہ امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اور نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو فاتحہ پڑھا کرو۔ یہ ظالم اور جاہل کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح وہ ہم نے پیش کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اثر بھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قرات میں وہ بھی کہتے ہیں کہ امام جب فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ پڑھا کرو، ساتھ ساتھ پڑھا کرو، اور اس کے غلط دعا نہیں تک پہنچنے سے پہلے تم بھی وہاں پہنچ جایا کرو۔ یہ نہ ہو کہ آمین کو تم سے پہلے کہہ دے، کیونکہ امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنی ہوتی ہے نا، تو یہ نہ ہو کہ تم جب وہ غلط دعا آمین کہتا ہے تو تم پیچھے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے رہو اور آمین کہہ کے آگے چلا جائے۔ اس لیے تم امام کے ساتھ ساتھ پڑھا کرو، لیکن غلط دعا آمین پہلے ہی پڑھ لیا۔ تو امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا نبی پاک کی بھی سنت ہے، قولی فرمایا صحابہ بھی پڑھا کرتے تھے، جو حلال کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، سب کسی بات کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا کیا آنا ہے؟ اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ کو اہل سنت کہنا فرقہ واریت میں نہیں آتا ہے؟ یہ ہم نے ایک دفعہ انجینئر صاحب سے پوچھا، ایک دفعہ زندگی میں انہوں نے میرے ساتھ بات کی تھی فون پر، بس اس بات میں انہیں پتا چل گیا کہ میں بات نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تو میرا نام اگر کوئی بھی لے لے نا فون کر دیں انجینئر صاحب۔ وہ بات تقریباً کوئی 2 گھنٹے ہوئی تھی، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے فون پہ بات ہوئی۔ تو اس میں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں جی حدیث نہیں کہنا فرقہ واریت ہے۔ میں نے کہا اہل سنت کیوں نہیں کہتے ہو؟ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی اہل سنت .com رکھا ہوا ہے، اور وہ تنظیم کی نوجوانوں نے اہل سنت جھوٹ بول کر سنیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں کہ بس ہم نے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے کہا کسی دن آپ اسلام کا نام بھی چھوڑ دیں گے، کیوں کہ ہندوؤں کو سکھوں کو نہیں قریب کرنا، مسلمان بھی نہ تو اپنے آپ کو کہو میں انسان ہوں، میری انسان کی دعوت سنو، مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں دو سکھوں کو نہیں قریب کرنا۔ ابھی اہل سنت یا اہل حدیث کے نام سے کوئی دور ہوتا ہے؟ اہل سنت کا مطلب ہے نبی پاک کی سنت کے مطابق اپنا عقیدہ اور بنانا۔ اہل حدیث کا مطلب کہ حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اہل حدیث اور اہل سنت کا کیا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو وحی ہے قرآن و سنت، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے والے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت بھی کہتے ہیں اور اہل حدیث بھی۔ اور ائمہ دین نے دونوں اصطلاحات، دونوں ٹرمز استعمال کیے ہیں ایک ہی وقت میں، جیسا کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام مسلمانوں کے نزدیک بڑی چھوڑا رافضی بھی مانتے ہیں، اللہ کی قدرت رافضی بھی کا نام لیتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت حقیقی طور پر اہل وہ ہے قرآن و حدیث ہے۔ تو یہ تو کوئی اصطلاح ایسی ہے کہ جس میں فرقہ واریت ہو۔ ہاں اگر وہ کہے کہ میں فلاں بزرگ کی طرح منسوب ہوں، فلاں میں حنفی ہوں، مطلب میں امام ابو حنیفہ کی فقہ مانتا ہوں، تو یہ تو فرقہ واریت ہے نا۔ بھئی امام شافعی کو کیا ہوا ہے؟ وہ بھی حق پر ہے، امام جو حق پر ہے تو ان کو کیوں مانتا؟ امام مالک کی فقہ کو کیا ہو گیا؟ امام احمد بن حنبل کی فقہ کو کیا ہو گیا؟ بات سمجھ یہ نہیں۔ فرقہ واریت اگر کوئی ہے تو یہ ہے
اہل حدیث یا اہل سنت میں کون سی فرقہ واریت نظر آ گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کے مقابلے میں، اور ہم شیعہ کے مقابلے میں نہیں، شیعہ ہمارے مقابلے میں ہے، اور بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم تو اسی منہج پر، اسی عقیدے پر، اسی دعوت پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، جو صحابہ کی دعوت ہے، جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین کی دعوت ہے، اور وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں، وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی۔ بدبخت ایسا کہتے ہیں، بدبخت ایسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ المعجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے، 11138 نمبر، 11138 نمبر، یاد کر لیں، جا کے سرچ کر لیں، 11138 نمبر، سند حسن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول هذا الامر نبوت و رحمت، اسلام کا آغاز رحمت والی نبوت سے ہو رہا ہے، میرا زمانہ رحمت والی نبوت کا زمانہ ہے، ثم یکون خلافۃ و رحمۃ، پھر نبوت، رحمت والی نبوت کے بعد رحمت والی خلافت ہوگی، رحمت والی، ثم یکون ملکا و رحمۃ، پھر رحمت والی ملوکیت ہوگی، پھر رحمت والی، اور سارے بول کے آپ کو نبی پاک کا فرمان ہے، کیوں پریشان؟ نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ رحمت والی نبوت کے بعد رحمت والی خلافت، رحمت والی خلافت کے بعد رحمت والی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کاٹ کھانے والے، لعنت اللہ علی القاسم، بولو لعنت اللہ علی القاسم۔ بعض روایات کو پیش کرتے ہیں جو کہ مجمل روایات، کیا ہے؟ مجمل مختصر روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ خلافت کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی، ہم مانتے ہیں واقعی آئے گی، آئی بھی، لیکن وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خلافت کے فوری بعد کیا ہوگا؟ رحمت والی ملوکیت ہوگی، اور ملوکیت اور خلافت میں کوئی فرق ہے؟ یہ ان ملاؤں نے بنایا جن کی روٹی خلافت و ملوکیت پہ چلتی ہے، جن کی روٹی خلافت و ملوکیت پہ، صحابہ میں سے کسی نے خلافت و ملوکیت میں فرق کیا؟ تابعین میں سے کسی نے فرق کیا؟ تبع تابعین میں سے کسی نے فرق کیا؟ ائمہ دین میں سے کسی نے فرق کیا؟ نہیں۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ رہے ہیں، تاریخ الخلفاء، نام کیا ہے؟ تاریخ الخلفاء، اور ذکر کن کا ملے گا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، تو بات ہم آگے نہیں جاتے، پھر ترغیب شروع ہو جاتے، یہیں پہ رہ گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، بخاری سے مسلم میں، فرمایا یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، اسلام غلبے پہ ہے، غالب ہی رہے گا 12 خلیفوں تک، 12، اچھا 10 و 12 کے رہے گا، آج پتہ ہے 12 خلیفوں تک اسلام کیا ہوگا؟ غالب رہے گا، اس کے بعد پھر زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے یہ بھی خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد بھی، اور 4 یہ ہو گئے نا، 5ویں حسن رضی اللہ عنہ، کم از کم 7 تو اور ہے نا، تو بتائیں نبی پاک نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک کی حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کہتے ہو کہ سیدنا حسن کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی تھی، تو نبی پاک اس ملوکیت کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ خلافت، اس ملک کو بھی نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ، تو ہمیں تکلیف ہوتی تو بات سمجھ دیکھیں، خلافت اور ملوکیت میں کوئی فرق ہے؟ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کے بعد ملوکیت آئے گی، دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی خلافت ہے، یہ بھی خلافہ ہے، اور یہ ایسے خلافہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام غالب ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے خلیفہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام غالب تھا۔ خلافت و ملوکیت میں کوئی فرق ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے نبیوں کے اقتدار کا ذکر کیا تو اس کو ملوکیت کہا، اور ملک کا لفظ اللہ نے نبیوں کی بادشاہت کے لیے استعمال کیا، اور اگر یہ بری چیز ہوتی تو نبیوں کی طرف منسوخ کرتا، اللہ کبھی نبیوں کو بادشاہ کہتا۔ ملوکیت کوئی بری نہیں ہے، ہاں خلافت یا ملوکیت کے نام کو کوئی استعمال کرے وہ تھوڑی خلافت بھی ہو سکتی ہے، خلافت عثمانیہ،
وہ خلافت عثمانیہ کہتے ہو کہ نہیں؟ کون سی برائی تھی وہ خلافت عثمانیہ میں نہیں بتائیں؟ اور خلافت عثمانیہ میں برائیاں تھی کہ نہیں تھی؟ برباد کیسے ہوئی؟ عجائب و بدماشیوں کی وجہ سے نا اوپر آنے کی بات سمجھ رہے ہیں، لیکن نام پھر بھی کیا ہے؟ خلافت ہے۔ تو کیا وہ اچھی تھی؟ اور جس کی وجہ سے بربادی آ گئی، کیا وہ خلافت اچھی تھی؟ نام پھر بھی خلافت ہے، اور نام پھر بھی، اور نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہے۔ عمل دیکھنا ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ خلافت ہے، اقتدار قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ کیا ہے؟ خلافت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہ اچھا ہے۔ اور اگر عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس کو خلافت کا نام دو یا ملوکیت کا، وہ برا ہی برا ہے۔ تو لہٰذا خلافت و ملوکیت میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ملاؤں نے خانہ ساز فرق بنایا ہے۔ اور بتائیں خلافت و ملوکیت کتاب یہ آپ کو پچھلے دور میں لکھی گئی نا، آپ بتائیں اتنا کوئی بھی ذہین پیدا نہیں، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ائمہ جی، امام بخاری کو بھی خیال میں آیا کہ خلافت و ملوکیت کا فرق بتائیں کہ اسلام کیسے برباد ہو گیا نعوذ باللہ۔ یہ ان جھوٹے لوگوں کی کاوش ہے، یہ رافضیوں کے اصل میں سازش تھی، جس میں بعض نام نے آپ سننے نہیں پائے۔ اگلا سوال پھر الفیہ الباغیہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کے حوالے سے بہت شور مچا رکھا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کی دلیل بھی جھوٹے لوگ۔ ان کی دلیل کون ہے؟ جھوٹے لوگ کہتے ہیں 60 سال ممبروں میں لعنت ہوتی ہے، جو شروع حضرت معاویہ نے کی۔ شروع کس نے کی؟ حضرت معاویہ نے، اور ختم عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ یہ جھوٹ آپ نے بڑا سنا ہوگا۔ اللہ کی قسم کائنات کا بدترین جھوٹ، میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو دیکھو، انجیل صاحب کو آج تک نہیں ملی۔ حوالہ کیا دیا آپ نے مفرد میں؟ تاریخ الخلفاء۔ کیا حوالہ دیا؟ تاریخ الخلفاء میں، جہاں اس کی سند کوئی نہیں، اس کی سند تلاش کی تو طبقات ابن سعد میں ملی۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے کہ ممبروں میں 60 سال لعنت ہوتی رہی، عمر بن عبدالعزیز نے غلام کر دیا۔ اس کا راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ اگر 10 بڑے بڑے جھوٹے جمع کیے جائیں پوری کائنات کے، 10 بڑے بڑے جھوٹے، ان 10 جھوٹوں میں اس کا نام آتا ہے ٹاپ 10۔ یہ دجال اور کذاب، یہ سخت جھوٹا، اور یہ رافضی بھی ہے، تبرعی صحابہ کرام کا دشمن ہے۔ کون ہے؟ شیعہ ہے، رافضی ہے، صحابہ کا دشمن ہے، کالے دل والا ہے۔ اب اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی کرے گا نا، جس طرح آج بھی بھونکتے ہیں، وہ بھی بھونکا اور یہ جھوٹ گھڑ دیا، اور ائمہ دین نے ہم پر احسان کیا۔ امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سمجھے نظر کر کے ان جھوٹوں کے نام لکھ کر ہمارے سامنے پیش کر دیے۔ ان دجالوں نے یہ باتیں کری ہیں، آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ دجال اور کذاب، محدثین کے ہاں بالاتفاق کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹی روایتیں کرتا ہے۔ اس شخص نے یہ جھوٹ گاڑا تو سیدنا معاویہ نے لعنت ممبروں پر جھوٹ کی، اور 60 سال ہوتی رہی، اور عمر بن عبدالعزیز نے ختم کر دی، نعوذ باللہ، بالکل جھوٹ، پکا ہے۔ اور بات سمجھو، غور کرو، مجھے بتائیں کہ آج سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ سے ہم محبت کرتے ہیں۔ آج کوئی اگر ممبر پر نعوذ باللہ ان کو گالی دے، آپ کا ایمان برداشت کرے گا؟ اور کوئی ایسا بغیرت ہے یہاں پر جو اس ممبر پر مولوی کو کھڑا رہنے دے؟ بتاؤ، نہیں نا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ صحابہ کے سامنے لعنت ہوتی ہے؟ اور سمجھو بات کو، رافضیوں کا پرابلم کیا ہے؟ وہ رافضی اور صحابہ کرام کو بغیرت کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، وہ بیٹھے سنتے تھے۔ اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ صحابہ کا ایمان کیا آپ کے ایمان سے زیادہ تھا؟ تابعین کو محبت اہل بیت سے تم سے زیادہ تھی کہ نہیں؟ تبع تابعین کو محبت تم سے زیادہ تھی کہ نہیں تھی؟ ان کے دور میں ممبروں پہ لعنت ہوتی ہے، نعوذ باللہ، لعنت ہے تمہارے جیسے جھوٹوں پر۔ اس طرح کی باتیں صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین کے بارے میں کرتے ہو، بالکل جھوٹ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ کا تعلق
تعلق صرف قرآن مجید سے ہے، حدیث میں شامل نہیں ہے۔ ہاں منکرین حدیث ایسے کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہوں نے غامدی بننا ہے۔ انہوں نے کیا بننا ہے؟ غامدی بننا۔ بہت سارے معاملات میں غامدیوں کی روش اختیار کر چکے ہیں۔ جاوید احمد غامدی سے بیعت ہو چکے ہیں، ان کا ہاتھ چوم چکے ہیں۔ اس موقع میں بھی انہوں نے غامدی والا موقف اپنایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ رب العزت کی وحی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، تو یہ سب قرآن کے بارے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی۔ اچھا مجھے بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ قرآن میں کوئی ہے؟ بتاؤ قرآن میں کوئی ایک آیت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ وہ کوئی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی ہے؟ وہ سارے کے سارے فضائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس میں مبشرہ میں شمار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی پاک نے اپنی زبان میں شمار کیا۔ اسی طرح باقی حدیث ہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی۔ اس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جو فضائل ہیں وہ نبی پاک کے فرامین میں ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہیں۔ اگر ان فرامین کو اللہ رب العزت کی طرف سے نہ مانا جائے تو پھر یہ اصل تو دشمنی اہل بیت کی ہے۔ کیوں جی؟ اصل تو یہ دشمن ہے، یہ ایسا اور بہت برے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ بھی ایک گمراہی ہے، جہاں آپ سن رہے تھے ان کے گمراہ کن افکار کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی وحی سے بولتے ہیں کہ صرف قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہے حدیث اور پھر نبی بات اپنی طرف سے کرواتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انجینئر صاحب کو ہدایت دے۔ ہماری بڑی دعا تو یہ ہے اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ رب العزت انہیں دوبارہ اہل سنت میں سے بنا، اللہ رب العزت انہیں دوبارہ اسلام اور ایمان پر لیا، اور اگر ان کے نصیب میں یہ نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس فتنے کو جلدی ختم فرمائے۔ اللہ رب العزت رافضیت کے فتنے کو دنیا سے ختم فرمائے۔ اسی طرح جو مرزا صاحب کے فالورز ہیں، ان کو چاہنے والے، ان کو سننے والے، ان سے بھی ہماری مردمانہ التماس ہے کہ ہماری گزارشات کو سنیں۔ قرآن حدیث کے حوالے ہم نے دیے ہیں، ریکارڈ بھی ہو گئے ہیں، آپ خود سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ ڈٹے رہیں اور اپنی گمراہی پر اڑے رہیں تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے۔ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، صحابہ و اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے۔ ایک بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے چلے، یہ آپ ہی سوال کا ٹائم بہت ہو گیا۔ شاید سوال یہ ہے کہ صحابہ کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں مطلب رضی اللہ کی جگہ، کہ میں نے خود حدیث پڑھی ہے۔ جی بیٹھے تشریف ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اہل حدیث یزید کے بارے میں نرم گوشہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں خود حدیث۔ اچھا جی بیٹھے۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ تو رضی اللہ عنہ اہل سنت کا شعار ہے۔ کیا ہے اہل سنت کا شعار؟ کہتے ہیں جس کو ہمیشہ لازم پکڑا جائے۔ تو اہل سنت ہمیشہ صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ۔ حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں بے شمار دفعہ، ہر حدیث میں رضی اللہ عنہ، علی بھی رضی اللہ عنہ، فاطمہ بھی رضی اللہ عنہ، ابو بکر بھی رضی اللہ عنہ، عمر بھی، عثمان بھی، علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن بعض اہل علم نے علیہ السلام کا لفظ بھی ان کے لیے بول دیا، لیکن یہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ شاید انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے علیہ السلام، بلکہ ابو بکر بھی علیہ السلام حدیث ہے۔ اس پر ہمارا لیکچر موجود ہے، ہم نے حوالے سے کیا ہے اوریجنل لگا دیا۔ اسلام میڈیا ہے چینل کا نام، آپ گوگل پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں، جہاں بھی لکھیں اسلام میڈیا لکھیں تو ہمارا چینل سامنے آ گیا، اور اسلام میڈیا لکھ کے آگے علیہ السلام لکھیں تو یہ کلک بھی آ گیا۔ اسی طرح ہر وہ حدیث جس کو غلط تشریح کر کے مرزا صاحب لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ حدیث کا نمبر اسلام میڈیا لکھیں، آگے حدیث نمبر لکھیں، مثلا بخاری 4108 یا مسلم 6220 6229، تو فوراً وہ کلک آپ کو جو مطلوبہ وہ مل جائے گا، اس میں گمراہی بازی ہو جائے گی انشاءاللہ، بڑا آسان طریقہ ہے۔ تو ہم نے
السلام عثمان کو بھیجے السلام علیکم علیہ السلام، لیکن کبھی کبھار اور وہ بھی متقدمین محدثین نے نہیں، بعد ناسخین جو کاتبین تھے انہوں نے بعض ضرورتیں لکھ دی۔ اصل شعار کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ، ہم نے وہ شعار اپنانا ہے۔ ہاں کبھی کبھار کہنا ہے تو ابو بکر کے علیہ السلام اور علی کے علیہ السلام۔ اب بات سمجھے؟ میرے خیال میں معاملہ یہی ختم کر دینا چاہیے۔ یزید کے بارے میں سوال کیا ہے، میں یہاں وہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا تھا، ہمارا کلپ بھی موجود ہے یوٹیوب پہ کہ یزید کے بارے میں اہل حدیث کا منہج کیا ہے۔ وہاں ہم نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ ساری باتیں واضح کی ہیں۔ دو باتیں ہم کہتے ہیں، دو باتیں اتفاقی ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ نمبر ایک، وہ مسلمان کا کافر نہیں تھا، وہ مسلمان کا کافر۔ نمبر دو، مقاتل حسین نہیں تھا۔ بس اس کے بعد کوئی اچھا کہتا ہے تب کہتا رہے، برا کہتا ہے تب بھی کہتا ہے، اس کی اہل حیثیت میں فرق ہے۔ اگر اس کو وہ کافر کہے گا یا اہل بیت کا قاتل کہے گا تو اہل حدیث سے نکل جائے گا، کیونکہ اہل حدیث کا منتفع کا نتیجہ ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بعض لوگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف وہی ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے، تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہ یزید نے سیدنا حسین کو قتل کیا، نہ قتل کرنے کا حکم دیا، نہ قتل پر راضی ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ ہمارا موقف ہے، یہ اہل حدیث کا موقف ہے۔ اس سے آگے کوئی اچھا کہتا ہے، فضائل بھی جانتے ہیں اہل علم نے، جیسا کہ اسے بخاری کی حدیث سے بعض وہ بھی نوٹ کیے، حافظ ذہبی نے، حافظ ابن کثیر نے، حافظ ابن حجر نے۔ آج کوئی اس کو بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں یزیدی ہے، کہ حافظ ابن کثیر یزیدی تھے، حافظ ذہبی بھی یزیدی تھے، حافظ ابن حجر بھی یزیدی تھے، تو اسی بات حسینی رہے گا، باقی سارے یزیدی تھے۔ تو یہ اتفاقی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں اس کا موقف یزید کا عمل غلط تھا، اس کا اجتہاد ہے۔ بات سمجھے؟ وہ اہل حدیث ہی رہے گا، اس کو ہم اہل حدیث سے خارج نہیں کر سکتے، کیونکہ آگے اجتہادی مسئلہ ہے، اس سے پہلے اتفاقی مسئلہ ہے۔ بات سمجھیے؟ یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھیں، اس کے بعد اچھا کہو برا کہو۔ دیکھیں زندگی میں کسی سے ہم سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے، انسان ہوتے ہوں گے۔ اچھا آخری بات میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھی، موت آئے تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں شہادت کی موت آئے، اور اللہ رب العزت قیامت میں جن ہمارا حشر بھی صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ کرے، جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں جگہ دے۔ بات مداوانہ الحمدللہ۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 خلفائے راشدین گزرے تھے، انہوں نے ایسی چیزاں پالا، ایک اسی بات کی ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی دونوں سچے تھے، دونوں حق پر تھے، اور دوسری اسی بات کی تھی حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں سچے تھے، دونوں حق پہ تھے۔ سر یہ آدھا مسئلہ والا جی حضرت علی اور حضرت بیٹھ سے میں نے بات سن لی، حوالے میں نے یہ کیے ہیں، بات کو کس طرح دوں میں حوالے اول الطائفتین بالحق، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، اول الطائفتین بالحق اور بین طائفتین عظیمتین من المسلمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے دو عظیم الشان گروہ آپس میں لڑائی کریں گے، بتائیں کہ جو باطل پر وہ عظیم الشان ہوتا ہے، بولتے ہیں چلو ہو گیا چلو نہیں ہوا، چلو پھر اللہ کے پاس، پھر اللہ کے پاس جماعت کی بات ہے نا، دو گروہ ہے نا، وہ کون سے ہیں؟ اچھا بتاؤ وہ کون سے؟ اور اللہ کے بندوں سے مسلم میں حدیث پڑھ کے دیکھنا ہے، نہیں پڑھی نا بھائی آپ نے، نہیں پڑھی، لاؤ نکال کے ابھی لاؤ نکال کے، اگر میں یہاں آپ کو نہ بتاؤں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے اور آپ نہ مانے تو جو جرمانہ کرنا چاہتے ہیں لائے حدیث میں نے، انہوں نے پڑھی لائے لائے، جب بھی کسی سے ہم نے کہا ہے وہ لاؤ لے کر دے آپ، انہوں نے پڑھی ہوئی لے کر آئے گا۔ ہاں جی ہم انتظار کر لیتے ہیں، 2-4 منٹ کر اچھا آگے نہیں
इधर आ जाए विकास भाई, इधर आ जाए। मिली है नहीं सर जी मैम नहीं मिली? पढ़ी है आपने? कहाँ पढ़ी? कहाँ पढ़ी? हाँ जी? कहाँ? बुखारी शरीफ में पढ़ी? घर में। फिर आप क्या करें? आप क्या? हवाला चलो सही मुस्लिम में 2458। ठीक चलो तो बात खत्म हो। मैंने कहा शायद आपने कुछ और पढ़ा हो। अच्छा चलो शायद दुआ करो। अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें हमेशा राह हिदायत करती तौबा तो सारी मांगे। अल्लाह ताला की दुनिया की हर भलाई हमें नसीब करे। अल्लाह दुनिया आखिरत की हर रुसवाई से हमें बचाए। अल्हम्दुलिल्लाह। والنجم إذا غوى